اکثر مسلمان 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم کے کنویں کے پاس اپنی چادر لپیٹے بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا اور ان سے 10 محرم کے متعلق پوچھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو دن گننا شروع کر دو اور ٹھیک 9ویں دن روزہ رکھو۔ یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن کیوں؟ آپ نے کیوں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات آپ زور کی کہ ایک یہودی عاشورے پر روزہ رکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے ہم اس بات کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے اس جواب پر نبی کریم نے فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کی طرف بھی پیغام بھجوایا کہ اگر کسی نے کچھ نہیں کھایا تو وہ روزہ رکھ لے، اور اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ باقی دن روزے کی حالت میں گزار لے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد میں ہم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے بچوں کو بھی رکھوایا، اور اگر افطار کے قریب کوئی بچہ رونے لگتا تو ہم اسے کھیلنے کے لیے ایک کھلونا بنا کر دے دیتے تاکہ اس کا دل بہل جائے، لیکن وہ روزہ ضرور پورا کر لے۔ شروع میں تو مسلمان کا روزہ صرف 10 محرم کا تھا اور یہ حکم یہودی کی دلجوئی کے لیے تھا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہودی تو کفر پر قائم ہے تو پھر آپ نے حکم دیا کہ مسلمان 10 کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لے تاکہ یہودیوں کی مماثلت نہ ہو۔ 10 محرم کا دن محض ایک فضیلت سے کہیں زیادہ ہے۔ 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، 10 محرم کو ہی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، 10 محرم کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، 10 محرم کو ہی حضرت نوح کی کشتی پہاڑ پر رکی تھی، 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، 10 محرم کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی تھی، 10 محرم کو ہی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے، 10 محرم کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، 10 محرم کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، 10 محرم کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی، 10 محرم کو ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا، 10 محرم کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، 10 محرم کو ہی انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، 10 محرم کو ہی کربلا ہوئی تھی، 10 محرم کو ہی قیامت نے بھی قائم ہونا ہے۔ 10 محرم اسلامی کیلنڈر کے ایک ایسی تاریخ ہے جس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔